ہر طرف وحشت اور دہشت کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کرونا کی وجہ سے۔ پوری دنیا میں آپ جدھر بھی دیکھیے لوگ کہیں نہ کہیں خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ آج بھی سڑک پہ نکل کے دیکھیے تو عجیب ویرانہ سا دکھتا ہے، عجیب وحشت سی دکھتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ خوشیاں دنیا سے اٹھا لی گئیں، برکتیں دنیا سے اٹھا لی گئیں۔ لیکن بہرحال اس وقت کچھ بھی ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، یہ بات طے ہے کہ سب کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہماری حرکتوں سے ہمارا رب، ہمارا مالک ہم سے خفا ہے، جس کی وجہ سے یہ مشکل دور نہیں ہو رہی ہے۔ ورنہ آپ سوچ کے دیکھیے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسجد کے دروازے بند ہو جائیں، مندر آنے والوں پہ روک لگا دی جائے؟ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں جانے کے بعد ہم اپنی منتیں مرادیں مانگ لیا کرتے تھے۔ دعا تو ہر جگہ مانگی جا سکتی ہے، اس کے باوجود بھی ان مقامات پہ جا کے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ہم اسی لیے تو وہاں جا کے گڑ گڑاتے تھے کہ یہاں ہمارا ہاٹ لائن کنیکشن جوڑا ہوا ہے، یہاں جلدی ہمارا رب سنے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجدوں کے لیے پابندی لگ گئی۔ تمام طرح کی باتوں پہ سوچ و فکر کے بعد میں اس ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یوں تو بہت سی برائیاں اس وقت کے دور میں انسان کے اندر پہنچ چکی ہیں کہ وہ ایسی برائیاں ہیں جن کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ ماں باپ کی بے حرمتی ہے، وہ ماں باپ کی بے عزتی ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچے کی پیدائش کے وقت خوشی کا جشن مناتے ہیں اور زندگی کے ایک موڑ پہ پہنچنے کے بعد یہ سوچ کے روتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، وہ بچے جو باپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے زندگی کے میلے دیکھتے ہیں۔ اس ترقی کے دور میں یہ بدلاؤ ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ بچے جو ماں باپ سے کہہ دیتے ہیں کہ ابا آپ سمجھے نہیں، امی آپ سمجھ نہیں پائے میری بات۔ ارے کوئی جا کے بتائے ان بچوں کو کہ تم جن ماں باپ سے کہہ رہے ہو کہ آپ سمجھے نہیں، یہ ماں باپ تو تمہاری بات اس وقت سمجھ لیتے تھے جب تم بولنا نہیں جانتے تھے، پیاس لگنے پہ اشارے سے مم کہتے تھے، بھوک اور پیاس کا احساس رو کے بتاتے تھے۔ تمہاری بات کو ماں باپ جب اس وقت سمجھ لیتے تھے، آج تم ان سے کہہ رہے ہو کہ آپ سمجھے نہیں۔ ہاں سچ ہے کہ وہ کیا نہیں سمجھے، وہ اولاد کی محبت میں اتنا ڈوب گئے کہ اولاد کی پرورش ماں باپ بن کے نہیں نوکروں اور غلاموں کی طرح کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد کو لگا کہ یہ میرا حق ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پرورش کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری جہاں معصوم بچے کی پرورش کر کے اس کو جوان کرنے کی ہے، وہیں جوان ہونے والی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنی جوانی میں بڑھاپے پہ ماں باپ کی خدمت کر سکے۔ طرح طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، بے شمار کتابوں میں واقعات بھرے ہوئے ہیں، لیکن فرق کیا ہوا؟ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہوا ہے، اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ آج ایک کمرے میں 4 لوگ اگر بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ اور 2 بچے اگر بیٹھے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ آپس میں بات کریں، بجائے اس کے کہ اچھی پرورش کے اعتبار سے ماں باپ بچوں کو گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کے مستقبل کے بارے میں بتائیں، اس کے بجائے سب اپنے اپنے موبائل میں ہوتے ہیں۔ کون کیا دیکھ رہا ہے کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس عالم میں اولادوں کا بگڑنا اور پھر بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچنے کے بعد ماں باپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، ذرا غور سے دیکھیے کہ کیا حال کیا ہے اس دور کی اولادوں نے، اپنے ماں باپ کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ آپ خود دیکھیے اس نظارے کو۔ یہ سچ ہے کہ ماں باپ جب بچوں کی پرورش کریں تو ان کے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے انہیں اچھی سے اچھی تعلیم دیں، یعنی ہائر ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں۔ لیکن میری ایک بات تھوڑی سی کڑوی ہے مگر یاد رکھیے گا، جب آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا خیال ہوتا ہے۔ اس زمانے میں پڑھے لکھے کی ہی قدر ہے اور ایجوکیشن کو ہمیشہ اہمیت دی، ہر مذہب نے کہا۔ لیکن یہ دنیاوی ایجوکیشن، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی اولاد کو مذہب کی تعلیم بھی دیں گے، اگر اس کو دین کی بات بھی سکھائیں گے، تو اس کا فائدہ اور نقصان دونوں سن لیجئے۔ اگر آپ کی اولاد صرف ہائر ایجوکیشن لینے کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر یا اور کوئی اچھے عہدے پہ پہنچتی ہے
تو پھر جب وہ اس مقام پہ پہنچتی ہے تو باپ اپنی اولاد سے بات کرنے میں ڈرتا ہے، اور جب وہی باپ اپنی اولاد کو اس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی بھی ایجوکیشن بتاتا ہے، دینی تعلیم بھی بتاتا ہے، تو اس بلندی پہ پہنچنے کے بعد بھی اولاد کو ماں اور باپ کی اہمیت کا احساس رہتا ہے۔ اولاد کو اگر یہ پتہ چلے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھی ہے اور ماں کو خفا کرنے کے بعد جہنم بھی ہے، اولاد کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ اگر ناراض ہے تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے، لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم اپنی زندگی جینے میں یا اپنے اولاد کی پرورش کرنے میں اتنا کاموں میں اگر مصروف ہو گئے کہ اپنے بچے کو دین کے بارے میں نہیں بتایا، تو پھر ہم اس سے شکوہ کس بات کا کریں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کچھ مسافر تھے جو کہیں جا رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو کہیں جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے، اور بڑی طوفانی بارش ایک دم سے شروع ہو گئی، اولے گرنے لگے، پتھر گرنے لگے۔ ایک پہاڑ کا کچھ غار ایسا حصہ کھلا ہوا دیکھا، یہ سارے لوگ دوڑ کے اس غار میں چلے گئے جان بچانے کے لیے کہ ہاں بھائی اس پتھروں سے، بارشوں سے بچ جائیں۔ چند لمحوں کے بعد بارش رکی، لیکن بارش کے دوران ہی پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر ایسے ڈھلکتا ہوا نیچے آیا اور اس غار کے منہ پہ آ کے لگ گیا۔ اب تو صاحب آئے تھے جان بچانے کے لیے اور یہ نئی مصیبت سامنے کھڑی ہو گئی۔ اندر بند لوگوں نے دھکا دے کے اس پتھر کو ہٹانا چاہا، لیکن وہ اتنا بھاری، اتنا وزنی تھا، ایک سوت برابر بھی اس کو ہلا نہیں پائے۔ چیخے، چلائے، روئے، پکارے، باہر کے لوگوں کو آوازیں دی، مگر کچھ حاصل نہیں، سنسان علاقہ تھا۔ دل سہما سہما اور سہما، وقت گزرا گزرا اور گزرا۔ ایسے موقعوں پہ ہمیشہ خدا یاد آتا ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یاد کریں جو نیکی کا کام کیا ہو، اور اس نیک کام کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگیں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں چرواہا ہوں، بکریاں چرانا میرا کام ہے، میں بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا ہوں، دن بھر بکریاں چراتا ہوں، شام کو واپس لے کے آتا ہوں، بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں۔ میرے گھر میں میرے بوڑھے باپ ہیں، بوڑھی ماں ہیں، خوبصورت سی بیوی ہے اور 3 بچے ہیں۔ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے ہماری کہ دودھ پیتے ہیں ہم لوگ، سب لوگ، اور آرام سے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک دن جب میں بکریاں چرانے کے لیے نکلا تو اتنی دور نکل گیا کہ واپسی میں شام کے بجائے رات ہو گئی، اور دیر رات ہو گئی۔ جب دیر رات ہو گئی پہنچا تو دروازے پہ بیوی اور بچے کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے دل بہت خوش ہوا۔ جلدی سے میں نے بکریاں باندھیں، بڑا سا پیالہ روز کی طرح سے لے کے آئے، بکریوں کا دودھ دعا، اور دودھ لے کے جیسے ہی کھڑا ہوا میں اس پیالے کو لے کے، میرے بچوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے، ایسے پاؤں پکڑے جیسے زمین نے پکڑ لیے ہوں، اور بچوں نے رو کے کہا کہ ابا بہت بھوک لگ رہی ہے، لاؤ جلدی سے دودھ پلا دو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی غلط بات نہیں تھی، اولاد باپ سے اگر بھوکی ہے اور دودھ کا پیالہ سامنے دیکھ رہی ہے تو مانگنا کوئی بری بات نہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے سوچا کہ بچوں کو دودھ پلاؤں، لیکن اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا، گھر کے اندر لیٹے ہوئے میرے بوڑھے ماں باپ جو چل نہیں سکتے، وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ پہلے میں ان کی بھوک مٹاؤں، بعد میں اپنے بچوں اور بیوی کو دیکھوں۔ اس نے کہا کہ خداوندہ، میں اپنے بچوں کو پیروں سے ایسے ہٹاتا ہوا دودھ کا پیالہ لے کے بڑھ کے گھر کے اندر گیا، نزدیک پہنچا پلنگ کے تو دیکھا باپ بھوک کے مارے تھک کے سو گیا تھا، ماں تھک کے سو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ رب العالمین، میں ساری رات اپنے بوڑھے ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب ان ضعیفوں کی آنکھ کھلے اور یہ بھوک سے بے چین ہو اور ہم ان کو دودھ پلا دیں۔ میرے مولا، میرے بچے بھوکے بلک بلک کے سو گئے، میری بیوی دیوار کے سہارے بیٹھے بیٹھے رات گزار گئی، مگر مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے بچوں کی بھوک میرے ماں باپ کی بھوک سے پہلے مٹے۔ اس نے کہا رب کائنات، رب العالمین، اگر یہ تیرے بارگاہ میں عمل خیر تھا تو اس مشکل سے چھٹکارا دلا دے۔ اور یقین جانیے 25% وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں اور ماں باپ کے ساتھ کیے گئے سلوک کی بدولت انسان کی تمام غلطیاں ان پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور جنت کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ جن کے ماں باپ دنیا میں بھی ہیں، دیکھیے جن کے والدین چلے گئے، ان کے دل سے کوئی پوچھے کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کو یہ پتہ ہی نہیں، جنہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ وہ اس بات کے لیے کان کھول کر سن لیں کہ
اگر ماں باپ زندہ ہیں تو پھر دیر نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور بچی ہوئی زندگی تمہاری بے چینی میں گزرے، راتیں الجھن میں گزریں کہ ماں خفا ہو کے چلی گئی، باپ ناراض ہو کے چلا گیا، ابھی سویرا ہے بچ لیجیے۔ بہت پیارا سا ایک شعر ہے کہ بستی کے ایک بزرگ کی میت کو دیکھ کر میں اپنے بوڑھے باپ سے جا کر لپٹ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ باپ سے لپٹنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے اور بچی ہوئی زندگی میں آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ بچپن میں وہ ماں جو آپ کو اپنی گود میں لٹا کے کہانیاں سناتی تھی، راجا کی کہانی، رانی کی کہانی، پریوں کی کہانی، آپ کی شان نہیں کٹے گی، آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی اگر ماں کی گود میں آج بھی جا کے سر رکھ دیں۔ صرف اتنا کہہ دیں کہ ماں سناؤ مجھے وہ کہانی جس میں راجا نہ ہو رانی، وہ کہانی جو ہنسنا سکھا دے، پیٹ کی بھوک کو جو بھلا دے، جس میں سچ کی بھری چاندنی ہو، جس میں امید کی روشنی ہو، جس میں پریاں نہ ہوں آسمانی، ماں سناؤ مجھے وہ کہانی۔ ماں باپ ان سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کے لیے سال کا ایک دن نہیں ہے، 10 مئی مدرس ڈے، 21 جون فادرس ڈے نہیں، یہ تو وہ دو کیریکٹر ہیں، یہ دو وہ نام ہیں جن کی وجہ سے آپ کا وجود ہے، ہمارا وجود ہے۔ اگر ہمیں اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے تو اپنے ماں باپ کو اپنے دل میں زندہ رکھنا ہوگا۔ ان کے ذمے سال کا ایک ایک دن نہیں ہے، سال کے 365 دن۔ ان کو دیکھ کے دن کی شروعات کیجئے، پھر دیکھیے آپ کیسے فیضیاب ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کس مشقت سے پالا تھا ماں باپ نے ہمیں، اپنے بچوں کو جو پالا تو سمجھ میں آیا۔ لہٰذا گزارش ہے آپ سے کہ جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں وہ کم سے کم اگر آگے بڑھ کے ان کے قدموں پہ سر رکھ کے ان سے معافی مانگ لیں گے تو نہ عزت میں کمی آئے گی، نہ شان گھٹے گی۔ میں اجازت لیتا ہوں آپ سے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق بات اور دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ، تو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو مجھے دین کی معلومات حاصل ہو وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ کس پہ اثر ہوتا ہے، کون عمل کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا، اگر دل کو چھوا ہو تو پھر اب اس کو بند کر کے جائیے اور جا کے فوراً ماں باپ سے معافی مانگ لیجیے اگر ماں باپ ناراض ہیں، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، تب تو پھر ہم خود آپ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی نیک و سعادت مند بنائے اور میرے والدین کی مغفرت فرمائے۔